سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے اور اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن 1500 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو آج بھی الجھا کر رکھا گیا ہے۔ اس کو نہ سمجھایا جا رہا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا ہے، لیکن احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جبرائیل کا ذکر ہے اور قرآن کریم میں کوئی جبرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو لے کر گیا بعبدہ ہی، تو یہ اس سے حضور کی شان بہت اعلیٰ و بالا ہونے والی ہے۔ اسی لیے دشمنان اسلام نے ایسا کام کیا کہ معراج کو ہی ایسا بگاڑ کر پیش کیا کہ آج تک مسلمان الجھ کر رہ گئے ہیں، کیونکہ مشرکین کا جو نظریہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسا جا سکتے۔ تو ایک خاص بات آپ کے لیے بتا رہا ہوں، آپ اگر ایمان والے ہیں، اگر اسلام سے آپ کو محبت ہے، اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پرانے مضامین کو جو کہے گئے ہیں اس کو ریفریش کرنا چاہتے ہیں اپنے دماغوں سے، تو اس بات پر غور کر دیکھو کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ بات کہی گئی صحیح ہے۔ ذرا تھوڑا اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے وقت نکالیں تو یہ مضمون آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو، وہاں پر مشرکین کا ایک گروہ یہ کہہ کر نکلا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر طے کیا۔ اب ان کو کھلبلی لگ گئی، یہاں پھرے وہاں پھرے، ادھر ادھر، یہ کیسے۔ تو انہیں صدیق اکبر ملے۔ انہوں نے صدیق اکبر سے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر طے ہو سکتا ہے اور جا کے آ سکتے ہیں کیا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، مشرکین بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں انہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر طے کیا اور جا کر واپس آئے۔ اللہ اللہ! تو صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہا ہے، تو یہ بات سچ ہے، یہ بات ممکن ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو شخص ہو گئے ہیں۔ ایمان والے صدیق اکبر کا یہ فرمانا ہے کہ اگر سرکار نے کہا ہے تو حقیقت ہے۔ لیکن وہاں پر جو بے ایمان لوگ تھے، جو مشرکین تھے، وہ الجھے ہوئے تھے، اور آج بھی ان کی نسل ہے، آج بھی الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج بھی انہیں یقین نہیں ہے، آج بھی یہ مسلمانوں میں چل رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک خواب تھا، یہ ایک روحانی سفر تھا، یہ جسمانی نہیں تھا۔ کچھ لوگ جسمانی کہتے ہیں، روحانی نہیں کہتے ہیں۔ تو ایسا جو ایمان ہے جو ناممکنات میں شامل کر رہے ہیں، وہ مشرکین کے خیالات ہیں۔ آج بھی ان کا ایمان پکا نہیں ہوا ہے، آج بھی وہ ایمان سے خالی ہیں۔ اگر صدیق اکبر کے جیسا قلب ہے، جیسا ایمان ہے، تو فوراً یقین کر لینا چاہیے کہ یہ بات ممکنات میں ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ دیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہم نے اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ خود لے کر گیا ہے۔ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے، یعنی اللہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ اب اس میں جبرائیل امین کا کہاں سے عمل دخل ہے؟ جبرائیل امین اس آیت میں کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں نظر آ رہے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو معراج سے دور رکھنا ہے،
معراج کے واقعے کو سمجھانا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی زبان میں سمجھیں گے تو آپ کو ایمان سمجھ میں آئے گا، معراج سمجھ میں آئے گا، اللہ کے رسول سمجھ میں آئیں گے، اللہ سمجھ میں آئے گا، ایمان والے کیا ہوتے ہیں سمجھ میں آئیں گے، آسمان کیا ہے سمجھ میں آئیں گے، آپ کو نبیین کے مقامات آپ کو سمجھ میں آئیں گے، اور نبیین کے بعد 7 آسمانوں کے بعد وہاں سے سدرۃ المنتہا کے بعد عرش معلیٰ پر صحابہ کرام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ کسی کا آپ کو کھڑا ہوا نظر آیا، کسی کی آپ کو تلوار نظر آئی عرش معلیٰ پر، کسی کا آپ کو گھوڑا نظر آیا۔ تو یہ مقامات اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ اسلام کو بالکل سمجھ نہیں سکتے۔ معراج ہی اس کی بنیاد ہے۔ معراج میں مقامات بتائے گئے ہیں کہ ایک ایمان والے کا مقام کہاں پر ہے۔ صحابہ کرام عرش معلیٰ پر ہیں اور نبیین آسمانوں میں ہیں۔ 7 آسمانوں کے بعد نبیین کا مقام ختم ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پہلو ہے اور اسی کو الجھا گیا ہے، اسی کو سمجھنے سے قاصر کر دیا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں سکتے، ایسا الجھا کے رکھ دیا ہے یہ مضمون کو کہ کوئی مسلمان بھی اس مضمون کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ جو واقعات ہیں اسی واقعات کو لے کر چل رہا ہے۔ اب میرا ایک کام تھا، میری ایک ذہن میں ایک بات تھی جو آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ اگر آپ کو وقت ملے، آپ کو اللہ ہدایت دے تو اس بات پر غور کرو۔ میں اتنی بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔